حضرات گرامی، آج انشاءاللہ حدیث سورۃ الصف سے شروع کریں گے ہم، اور 29ویں سپارے کی سورۃ القلم مکمل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ باقی آگے 3 صورتیں ہیں، ہو سکتا ہے آج پڑھ لیں، ہو سکتا ہے نہ پڑھیں، دیکھیں گے طبیعت کا دیکھیں گے مزاج کیا ہے، تو پھر اس حساب سے انشاءاللہ۔ سورۃ الصف جو ہے اسی کا آج ہم جس سے آغاز کرنا ہے اسی کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ اس کا آغاز مدنی صورت ہے، 14 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں اس کے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے آغاز ہوتا ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ یہ مدنی صورت ہے کیونکہ مکی جو زندگی تھی اور مکی زندگی میں اسلام کی جو ترویج و اشاعت ہو رہی تھی وہاں کے تقاضے کچھ اور تھے۔ اب مدنی زندگی میں مسلمانوں کو اذن جہاد مل چکا ہے، کفار و مشرکین کے ساتھ جہاد کی اجازت مل چکی ہے، باقاعدہ جہاد بالسیف، جہاد بالسیف یعنی تلوار کے ساتھ جہاد کرنے کی اجازت مل چکی ہے۔ تو ایسے لوگوں کی ضرورت تھی کہ جن کا قول و فعل متضاد نہ ہو، بلکہ ان کا عمل ان کے قول کے مطابق ہو اور ان کی زبان سے وہی بات نکلے جس پہ وہ عمل کرتے ہوں۔ تو فرمایا اے ایمان والو، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے؟ تو گویا کہ یہ تربیت کی گئی امت کی کہ ایک مسلمان کے قول و فعل کے اندر تضاد نہیں ہونا چاہیے، وہ جو کہتا ہے اسے کرنا چاہیے، جو کرتا ہے وہی اس کو کہنا چاہیے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، قول و فعل ایک جیسا ہونا، اور بالخصوص خلوت میں، جلوت میں، محفل میں، تنہائی میں۔ جیسا انسان تنہائی میں ہے اسی طرح محفل میں ہے، جیسا محفل میں ہے اسی طرح تنہائی میں ہے۔ جو دل پہ ہے وہ زبان میں ہے، جو زبان پہ ہے وہی دل میں ہے۔ یہ بندہ مومن کا طرز حیات ہونا چاہیے۔ فرمایا یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی ناراضگی کی بات ہے کہ تم وہ بات کہو جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی ناپسندیدہ بات ہے۔ آگے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں سیسہ پلائی دیوار کی طرح لڑتے ہیں۔ یعنی بندہ مومن جب جہاد کے میدان میں ہو تو پھر وہ موت کے خوف سے بے غم اس کو ہونا چاہیے، کسی قسم کا کوئی ڈر، کوئی خطرہ اس کے دل کے اندر نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو جم کے اور ڈٹ کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس لیے مسلمان مجاہد کے لیے میدان جنگ سے پیٹھ دکھا کے بھاگنا حرام ہے، وہ نہیں بھاگ سکتا، شریعت کی طرف سے اسے الاؤ نہیں ہے کہ وہ میدان چھوڑ کے بھاگے۔ ہاں کیا ہے کہ دشمن کو چکمہ دینے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے، جنگی چال چلنے کے لیے وہ پیچھے ہٹ سکتا ہے، وہ یہ تاثر دے کہ ہم بھاگ گئے ہیں، پیچھے کو ہٹ رہے ہیں، دشمن ان کا پیچھا کرے تو ان کو گھیرے میں لے لیں، یہ تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ شکست کھا کے میدان جنگ سے بھاگ سکتا نہیں ہے۔ 2 ہی راستے ہیں، یا غازی ہے یا شہید ہے، بس تیسرا راستہ نہیں ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی جو ہے وہ مثال بیان کی گئی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم مجھے اذیت کیوں دیتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جب ان کی قوم نے ان سے منہ پھیر لیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں کے اندر کجی اور ٹیڑھا پن پیدا کر دیا، ان کے دل بھی ٹیڑھے ہو گئے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس لیے اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ بتایا گیا کہ جو قومیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ السلام کی تعلیمات سے منہ پھیر لیتی ہیں، ان کی تعلیمات کو چھوڑ دیتی ہیں، ان کے دل ان کی تعلیمات سے پھر جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے، ان کے دلوں میں کجی پیدا ہو جاتی ہے، پھر ہدایت ان کا مقدر نہیں ہوتی۔ اس لیے
بندہ مومن کو تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن ہمیشہ مضبوطی سے تھام کے رکھنا چاہیے۔ اور آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ اور ان کا قول بیان کیا گیا کہ جب انہوں نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں اور میں یہ تورات کی بھی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میں تمہیں ایک ایسے رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا، ٹھیک ہے، وہ ان کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان لی اسماء انا محمد انا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے کئی نام ہیں، میرا ایک نام محمد ہے، ایک نام احمد ہے، ایک نام ماحی ہے، ایک نام حاشر ہے، ایک نام عاقب ہے۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے نام اپنے اسماء خود بیان فرمائے۔ تو احمد یہ نبی پاک علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی ہے۔ اور فرمایا کہ آگے کفار کا مزاج بتایا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کافر یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں اللہ کے نور کو، لیکن اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے، اگرچہ کافروں کو یہ بات ناپسند ہی لگے، ٹھیک ہے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ وہ پھونکے مار کے اسلام کا چراغ بجھانا چاہتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ چراغ بجھنے والا نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا اے ایمان والوں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتائی جائے جو تمہیں اللہ کے دردناک عذاب سے بچا لے، ایسی تجارت کر لو۔ وہ کون سی تجارت ہے؟ فرمایا تجارت یہ ہے اللہ پر ایمان لے آؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کرو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا اور تمہیں جنت ایسی جنت میں داخل فرما دے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ بڑا خوبصورت ٹھکانہ ہے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بڑی کامیابی ہے، اپنے مال کے ساتھ جہاد کرو، اپنی جان کے ساتھ جہاد کرو۔ اور فرمایا کہ ایک اور جو ہے وہ کامیابی تمہیں ملے گی اللہ کی طرف سے، ایک اور انعام وہ ملے گا جسے تم پسند کرتے ہو۔ وہ کون سا انعام ہے؟ نصر من اللہ و فتح قریب۔ اگر تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے اللہ کی مدد بھی تمہارے ساتھ آئے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح بھی تمہارے ساتھ آئے گی، اور ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو اللہ کی مدد تو ہماری منتظر ہے، ہاں اللہ کی مدد تو ہماری منتظر ہے، ہم ہی اس طرف نہیں جا رہے نا۔ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، اور ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو یہ بتا دیا کہ اگر تم اللہ کی راہ کی طرف چلو گے تو پھر اللہ کی مدد بھی آ جائے گی، فتح بھی آ جائے گی، اور ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ آخر میں فرمایا اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مدد۔ اب اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی؟ اللہ کے مددگار بن جاؤ، مطلب کیا ہے؟ اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اسلام کے مددگار بن جاؤ، اسلام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ جیسے عیسیٰ ابن مریم کے حواریوں نے کہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اپنے حواریوں سے کہ کون ہے میرا مددگار جو اللہ کی طرف میری مدد کرے گا؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار۔ حواری کا مطلب ہوتا ہے چٹی نکھری ہوئی چیز، یہ دھوبی کو کہتے ہیں حواری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پہلے شاگرد تھے نا، اسٹوڈنٹ، وہ دھوبی تھے، وہ آپ پر ایمان لائے، پھر انہوں نے آپ سے تعلیمات سیکھیں، تو پھر حواری ہر اس شخص کو کہا جانے لگا جو وفادار دوست ہو، اس کو حواری کہتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے جو وفادار صحابہ تھے انہوں نے کہا جی ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جیسے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، اسی طرح تم بھی اللہ کے مددگار بن جاؤ، یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اور رسول اللہ کی امت کے مددگار بن جاؤ۔ جب تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ذی الملک والملکوت۔